محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ ڈل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے انچارج ڈاکٹر موہتا کی اجازت کے بغیر وہ مجرم کی کوٹڑی میں نہیں جا سکتا تھا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی اور وہ سو گیا۔ دوسرے روز کمال بیگ حسب معمول بس میں سوار ہو کر ٹارچر سینٹر اپنی ڈیوٹی پر چل دیا۔ ڈاکٹر موہتا کچھ دیر کے بعد آیا اور اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کمال بیگ نے معلوم کر لیا تھا کہ عمران کو رات پوچھ گچھ کے لیے خاص کوٹڑی میں لے گئے تھے اور صبح اسے اس کی کوٹڑی میں واپس لا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی پتہ کر لیا کہ اب عمران پر 3rd ڈگری تشدد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، لیکن رات اسے بجلی کے جھٹکے دیے گئے تھے۔ کمال بیگ ڈسپینسری میں اپنی چھوٹی میز کے پاس کرسی پر بیٹھا روزانہ کے کام میں مصروف تھا، لیکن اس کا ذہن اپنی سوچی ہوئی ترکیب کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اس کا اسسٹنٹ رامو ایک شیشی میں کوئی مکسچر ڈال رہا تھا۔ جب مکسچر ڈال چکا تو کمال بیگ نے اسے کہا، رامو کینٹین میں جاؤ اور میرے لیے چائے کی ایک گرم پیالی بنوا کر لے آؤ، آج سر میں کچھ درد محسوس ہو رہا ہے۔ رامو اسی وقت کینٹین کی طرف چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد کمال بیگ نے الماری میں سے اینٹی بائیوٹک گولیوں کا پتہ نکال کر اس میں سے 10-12 گولیاں نکال کر ایک چھوٹے لفافے میں ڈالیں اور اسے اپنے قریب ہی رکھ لیا۔ یہ گولیاں کوٹڑیوں میں بند زیر تفتیش خطرناک مجرموں کو دن میں ایک بار ضرور کھلائی جاتی تھی۔ رامو چائے لے کر آ گیا۔ کمال بیگ نے چائے کی 3-4 گھونٹ پیے اور اینٹی بائیوٹک گولیوں والا لفافہ لے کر ڈاکٹر موہتا کے کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر موہتا ایک فائل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کمال بیگ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے کمال بیگ؟ کمال بیگ نے لفافہ دکھا کر کہا، سر آپ کہیں تو اینٹی بائیوٹک کوٹڑیوں میں دے آؤں؟ ڈاکٹر موہتا کو معلوم تھا کہ یہ گولیاں روزانہ دن میں کسی وقت کوٹڑیوں میں مجرموں کو دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر موہتا نے کہا، جا کر دے آؤ۔ ٹھیک ہے سر۔ اور کمال بیگ گولیوں والا چھوٹا لفافہ لے کر قیدیوں کی کوٹڑیوں کی طرف چل پڑا۔ کوٹڑیوں کی راہداری میں 2 مسلح سنتری ایک جانب اور 2 مسلح سنتری دوسری جانب پہرے پر موجود تھے۔ کمال بیگ کو وہ سبھی جانتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کمال بیگ دن میں ایک بار قیدیوں میں گولیاں تقسیم کرنے ضرور آتا ہے۔ کمال بیگ کو دیکھ کر سنتری نے پہلے قیدی کی کوٹڑی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ایک ہندو قیدی تھا جس نے 2 قتل کیے تھے۔ کمال بیگ نے اسے معمول کے مطابق ایک گولی دی اور کہا، اسے نکل جاؤ، اور کوٹڑی سے باہر آ گیا۔ سنتری نے دوسری کوٹڑی کا دروازہ کھول دیا۔ کمال بیگ نے اس کوٹڑی کے خطرناک قیدی کو بھی ایک گولی دے دی اور روزانہ کا جملہ بولا، اس کو نکل جاؤ۔ اور اب وہ تیسری کوٹڑی کی طرف بڑھا۔ اس کوٹڑی میں عمران بند تھا۔ اس دوران کمال بیگ نے عمران کو دی جانے والی پرچی ہاتھ میں رکھ لی تھی۔ اس نے پرچی کی گولی سے بنا رکھی تھی۔ سنتری نے عمران کی کوٹڑی کا دروازہ کھول دیا اور حسب عادت باہر ہی کھڑا رہا۔ کمال بیگ کوٹڑی میں داخل ہو گیا۔ عمران فرش پر کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمال بیگ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ لفافے میں سے گولی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، اس کو نگل لینا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پرچی کی گولی بھی اس کے ہاتھ میں تھما دی اور آہستہ سے کہا، اس کو پڑھ لینا، اور فوراً اٹھا اور واپس چلتا کوٹڑی میں سے باہر آ گیا۔ سنتری نے کوٹڑی کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ کمال بیگ چوتھی کوٹڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے ہاتھ میں 2 گولیاں تھیں۔ ایک اینٹی بائیوٹک گولی تھی جو دن کے وقت کھلائی جاتی تھی، لیکن دوسری گولی وہ پرچی تھی جس پر خفیہ کوڈ میں ایک پیغام لکھا ہوا تھا اور جس کے بارے میں کمال بیگ نے اسے آہستہ سے کہا تھا، اس کو پڑھ لینا۔ عمران سمجھ گیا کہ اس کے فرار کا مراد خان وغیرہ نے کوئی منصوبہ تیار کر لیا ہے اور یہ آدمی کمال بیگ یا تو ان کی تنظیم کا آدمی ہے اور یا اسے خریدا گیا ہے۔ اس نے اینٹی بائیوٹک گولی اسی وقت نگل لی اور پرچی والی گولی اپنی مٹھی میں ہی رکھی اور انتظار کرنے لگا کہ سنتری ادھر ادھر ہو تو اسے کھول کر پڑے۔ ایک سنتری تو کمال بیگ کے ساتھ تھا جو کوٹڑیوں کے دروازے کھولتا اور پھر بند کرتا تھا۔ اس کی جگہ دوسرے مسلح سنتری نے لے لی تھی اور اس نے آہستہ آہستہ کوٹڑیوں کے آگے ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری جانب سے بھی ایک سنتری ٹہلتا ہوا آ گیا تھا۔ دونوں ٹہلتے اور کوٹڑیوں کے اندر نگاہیں ڈالتے ہوئے 10-15 سیکنڈ کے وقفے کے بعد آگے سے گزر جاتے تھے۔ عمران کو پرچی پڑھنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس نے اسے اپنے کرتے کی جیب میں رکھنے کی بجائے فرش پر جو کمبل بچھا ہوا تھا اور جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کا کونا اٹھا کر پرچی کی گولی اس کے نیچے چھپا دی۔ دوپہر کے وقت لانگری اس کے لیے بھی 2 روٹیاں لے کر آ گیا جس کے اوپر دال ڈال دی گئی تھی۔ عمران کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے روٹی کھانے لگا۔ پہرے دار سنتری آگے سے گزرتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد عمران کی سلاخوں میں سے جھانک کر دیکھ لیتا تھا۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ رات ہو گئی۔ عمران یہ پڑھنے کو بےتاب تھا کہ اس کے نام جو پرچی لکھ کر بھیجی گئی ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ اتنا اسے یقین تھا کہ یہ مراد خان وغیرہ نہیں بھیجی ہے اور اس میں کوئی اہم پیغام لکھا ہوا ہوگا۔ آخر رات کے 9-10 بجے کے درمیان اسے موقع مل گیا۔ اس وقت سنتری راہداری کے دونوں کونوں پر سٹولوں پر بیٹھ چکے تھے۔ کوٹڑی میں بجلی کا بلب روشن تھا۔ عمران آہستہ سے اٹھا اور دروازے تک گیا۔
اس نے سلاخوں میں سے دائیں بائیں جتنا دیکھ سکتا تھا دیکھا۔ راہداری خالی پڑی تھی۔ وہ جلدی سے واپس آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ کاغذ پر خفیہ کوڈ کے ہندسے لکھے ہوئے تھے۔ عمران نے ایک بار ہندسوں کو پڑھا، دوسری اور تیسری بار پڑھا اور اس کے ذہن نے ان کوڈ ہندسوں کو کھول کر اسے ان کا مفہوم بتا دیا۔ پرچی پر لکھا تھا، ہم ہفتے کی رات کو 1 بجے کے بعد تمہیں نکالنے آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ عمران نے جلدی سے پرچی کی گولی بنا کر اسے دوبارہ کمبل کے نیچے چھپا دیا۔ اب وہ غور کرنے لگا کہ آج کون سا دن ہے۔ اسے دن اور تاریخ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ رات کو کوٹھڑیوں کے آگے ایک بار پھر پہرے دار سنتریوں کی گشت شروع ہو گئی۔ عمران سلاخوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب سنتری اس کے قریب سے ہو کر گزرا تو اس نے پوچھا، بھیا آج کون سا دن ہے؟ سنتری نے چلتے چلتے بے نیازی سے جواب دیا، آج بدوار ہے۔ عمران واپس کونے میں آ کر کمبل پر لیٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر آج بدوار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 دن بعد ہفتہ ہے، اور اسی رات کو مراد خان اپنی پارٹی کے ساتھ اسے وہاں سے نکالنے آ رہا ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مراد خان وغیرہ اسے وہاں سے کس طرح نکالیں گے۔ کیا وہ باقاعدہ گیٹ پر حملہ کر کے اندھا دھند فائرنگ کرتے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے یا کوئی دوسرا طریقہ استعمال کریں گے؟ عمران ان مجاہدوں کی کمانڈو ایکشن کی صلاحیتوں سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ کبھی اسے خیال آتا کہ وہ اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کبھی خیال آتا کہ اس کے ساتھ وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اسے یہ بھی خیال آتا کہ یہاں ہر کوٹھڑی پر تالا لگا رہتا ہے، اور مسلح پولیس اور ٹارچر سینٹر کے پہرے داروں کی کافی نفری ہر وقت موجود رہتی ہے۔ مراد خان، ہاشم اور سکندر، صرف 3 مجاہد ان پر کس طرح قابو پا سکیں گے؟ اس نے کاغذ کی پرچی کو پرزے پرزے کر کے کمبل کے نیچے بکھیر دیا اور خود گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس دوران مراد خان، ہاشم اور سکندر علی تینوں مجاہد ایک بار پھر ٹارگٹ پر جا کر پرانے گھاٹ والے ٹارچر سینٹر کی اس جگہ کا مشاہدہ کر رہے تھے جہاں سے انہوں نے ہفتے کی رات کو دیوار پھاند کر احاطے میں داخل ہونا تھا۔ دیوار کو پھاندنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جس بات کی ان کو فکر تھی اور جس کے بارے میں وہ مسلسل غور و فکر کر رہے تھے، یہ تھی کہ ان کا کمانڈو آپریشن بغیر گولی چلائے کامیاب ہو جائے۔ ان کی کوشش بھی یہی تھی اور سارا پلان انہوں نے اسی مقصد کو سامنے رکھ کر تیار کیا تھا۔ اسلحہ وہ ضرور ساتھ لے جا رہے تھے، لیکن یہ صرف اس وقت استعمال کیا جانا تھا جب کوئی چارہ نہ رہے۔ جمعرات اور جمعہ کا دن بھی گزر گیا۔ ہفتے کا دن آ پہنچا۔ مراد خان، ہاشم خان اور سکندر علی نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ اپنی مدد کے لیے انہوں نے 2 اور مجاہدوں کو تیار کر لیا تھا، جن کا کام 4 دیواری کے باہر کچھ فاصلے پر موجود رہنا تھا اور صرف ضرورت کے وقت ایک سگنل کے ملنے پر ان کی مدد کو پہنچنا تھا۔ ہفتے کی رات ٹھیک 12:15 بجے وہ اس خفیہ کمین گاہ سے نکل کر اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ 2 جیپ گاڑیوں میں سوار تھے۔ دونوں گاڑیوں کی باڑیاں بند تھیں۔ باہر سے دیکھنے والے کو اندر کچھ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ ایک خاص راستے سے ہو کر پرانے گھاٹ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ اگرچہ ذرا لمبا راستہ تھا مگر ویران اور غیر آباد تھا۔ ٹھیک 1:15 بجے رات وہ پرانے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ دونوں گاڑیاں انہوں نے ٹارچر سینٹر سے کچھ دور ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑی کر دی اور ایک دوسرے کے درمیان 15 فٹ کا فاصلہ ڈال کر جھک کر ٹارچر سینٹر کی عقبی دیوار کی طرف بڑھنے لگے۔ دیوار کے قریب آ کر مراد خان نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس اشارے کے ساتھ ہی 2 مجاہدوں کو وہاں کمک کی حیثیت سے باہر رہنا تھا۔ تیزی سے ایک طرف اندھیرے میں غائب ہو گئے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان مجاہدوں کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں جبکہ ہاشم خان، مراد خان اور سکندر علی خالی ہاتھ تھے۔ ان کی کمانڈو جیکٹوں میں بھرے ہوئے ریوالور اور ایک کمانڈو چاقو تھا۔ اس کے علاوہ 6 دستی بم بھی تھے۔ یہ اسلحہ انہوں نے ہنگامی صورتحال میں استعمال کرنا تھا۔ انہوں نے تنگ پتلونیں اور اسی رنگ کی جیکٹیں پہن رکھی تھی۔ ٹارچر سینٹر کی دیوار سے 12 فٹ کے فاصلے پر جا کر وہ زمین پر بیٹھ گئے اور ماحول کا جائزہ لینے لگے۔ رات خاموش تھی۔ چاند غروب ہو چکا تھا، ہر طرف تاریکی تھی۔ احاطے کی دیوار کے اندر ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ شاید یہ بجلی کے کھمبوں کی روشنی تھی جو ٹارچر سینٹر کی کوٹھڑیوں کی دونوں جانب لگے ہوئے تھے۔ احاطے کے اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ مراد خان نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہاشم خان اشارہ پاتے ہی دوڑ کر دیوار کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنی جیکٹ کے اندر کمر کی گرد لپٹی ہوئی نائلن کی ایک رسی کھولی، زمین پر سے ایک پتھر لے کر اس کے سرے پر باندھا اور کھڑے ہو کر کانٹے کی طرح رسی کو 3-4 مرتبہ گھما کر اوپر املی کے درختوں کی ٹہنیوں کی طرف اچھال دیا۔ رسی درختوں کی ٹہنیوں میں جا کر اٹک گئی۔ ہاشم خان نے رسی کو 1-2 جھٹکے دیے۔ پتھر کی وجہ سے رسی نے درخت کی ٹہنی کے گرد 3 بل کھا لیے تھے، جس کی وجہ سے وہ وہاں جکڑی گئی تھی۔ درخت کی ایک ٹہنی احاطے کی دیوار کے بالکل اوپر تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہاشم خان نے منہ سے آہستگی کے ساتھ 3 بار سی سی کی آواز نکالی۔ مراد خان اور سکندر گھات میں بیٹھے ہاشم خان کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے۔ سی سی کی آواز سنتے ہی وہ جھک کر دیوار کی طرف دوڑے۔ اس دوران ہاشم خان رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ دونوں پاؤں ٹکا کر اوپر چڑھ رہا تھا۔ جب دیوار کے اوپر پہنچا تو اس نے دیوار کی دوسری جانب دیکھا اور اسی رسی کی مدد سے دیوار کی دوسری طرف اتر گیا۔ زمین پر اترتے ہی اس نے رسی کو دیوار کے باہر اچھال دیا۔ اب مراد خان اس رسی کے ذریعے احاطے کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد سکندر علی آ گیا۔ وہاں جھاڑیاں اور گھاس تھی۔
انہوں نے رسی کو اسی طرح درخت کے ساتھ لٹکے رہنے دیا اور وہیں بیٹھ کر ان کوٹھڑیوں کو دیکھنے لگے جن میں سے ایک کے اندر عمران قید تھا اور جن کی آمنے سامنے کی قطاروں کے دونوں سروں پر کھمبوں کے ساتھ بجلی کے بلب روشن تھے۔ ان کی کافی روشنی تھی۔ ٹارچر سینٹر کے بڑے گیٹ کی طرف سے بھی کسی بتی کی روشنی آ رہی تھی۔ اسی روشنی میں انہوں نے 2 سنتریوں کو کوٹھڑیوں کے پیچھے سے آتے دیکھا۔ دونوں سنتریوں نے بندوقیں تھامی ہوئی تھیں، وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ پھر وہ بجلی کے کھمبے کے نیچے سے ہو کر کوٹھڑیوں کی دوسری قطار کی طرف چلے گئے۔ مراد خان نے ہاشم خان سے دھیمی آواز میں کہا، یہ سنتریوں کی گشتی پارٹی ہے جو قیدیوں کی کوٹھڑیوں کے پیچھے گشت لگاتی ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے کماڑو چاقو نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ جیسے ہی دونوں سنتری کوٹھڑیوں کی دوسری قطار کی عقب میں نظروں سے اوجھل ہوئے، مراد خان اور ہاشم خان پنجوں کے بل جھکے جھکے دوڑ کر اپنی طرف والے قیدیوں کی کوٹھڑیوں کے پیچھے آ کر بکھر گئے۔ ہاشم خان مراد خان سے 15 فٹ کے فاصلے پر الگ اندھیرے میں کسی جگہ گات لگا کر بیٹھ گیا۔ مراد خان بھی ایک طرف ہو کر زمین پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اندھیرے میں وہ ایک جاڑی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ کوٹھڑیوں کا پچھواڑا ہونے کی وجہ سے وہاں بجلی کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ یہ کمانڈو ایکشن کے لیے آئیڈیل جگہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گشت لگانے والے دونوں سنتری کوٹھڑیوں کی قطار کے دوسرے سرے پر نمودار ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ باتیں بھی کر رہے تھے اور قدم قدم چلے بھی آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سگریٹ پی رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی مراد خان گھٹنوں کے بل جھک کر اندھیرے میں چلتا ہاشم خان کے پیچھے آ گیا۔ پہلا حملہ ہاشم خان نے کرنا تھا جو دشمن پر اچانک چاقو کا وار کرنے میں تیز تھا۔ دوسرے کو مراد خان نے قابو کرنا تھا۔ جس سنتری نے سگریٹ سلگایا ہوا تھا وہ ایک قدم پیچھے آ رہا تھا، اسی وجہ سے اس کی موت پہلے واقع ہوئی۔ دوسرا سنتری ایک قدم آگے آگے ڈیلا ڈالا سا ہو کر چل رہا تھا۔ بندوقیں دونوں نے اپنے کندھوں کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی۔ یہ معمول کی ڈیوٹی تھی، ویسے بھی یہ کوئی فوجی چھاونی نہیں تھی۔ ایک ٹارچر سینٹر تھا اور وہاں آج تک کبھی کوئی سنگین واقعہ بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ دونوں سنتری کوئی باقاعدہ فوجی یا کمانڈو بھی نہیں تھے۔ بھارتی فوجی کمانڈو بھی ہوتے تو ہاشم خان اور مراد خان جس غضبناک جذبے کے ساتھ وہاں اترے تھے ان سے بچ نہیں سکتے تھے۔ دونوں سنتری قدم قدم چلتے ہاشم خان کے قریب سے گزرے۔ اس وقت ہاشم خان اندھیرے میں زمین کے بالکل ساتھ لگ کر چپکا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس سے 2 قدم آگے بڑھے، ہاشم چیتے کی طرح گات میں سے نکلا اور اس کے ایک قدم پیچھے چلنے والے سنتری کی گردن میں اپنا ایک بازو بجلی کی تیزی کے ساتھ ڈال کر ایک جھٹکا دیا اور اس کے سینے میں چاقو گھونپ دیا۔ اس سے شور پیدا ہوا۔ دوسرے سنتری نے رک کر پیچھے دیکھا، لیکن اس دوران مراد خان اس پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ چھلانگ اس نے ایسے لگائی تھی کہ سنتری کی گردن مراد خان کے بازو کے شکنجے میں جکڑ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مراد خان نے اپنا چاقو سنتری کی گردن پر پھیر کر اس کی شاہ رگ کاٹ دی تھی اور اسے دھکا دے کر پرے پھینک دیا تھا۔ اس کے فوراً بعد دونوں کوٹھڑیوں کی مخالف سمت کے کونوں کی طرف دوڑے۔ ایک کونے کی جانب ایک مسلح سنتری اور دوسرے کونے پر دوسرا مسلح سنتری پہرا دے رہا تھا۔ انہیں قابو کرنا بظاہر بڑا آسان تھا۔ ہاشم خان نے تو اپنے والے سنتری کے پیچھے سے اسے دبوچ کر اس کی گردن میں چاقو گھونپ کر اسے گرا دیا، لیکن مراد خان اس طرف والے سنتری کی طرف بڑھا تو آہٹ پا کر اس نے گردن موڑ کر مراد خان کو دیکھ لیا۔ سنتری نے گھبرا کر بندوق سنبھالی اور اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، مراد خان نے پوری طاقت سے اس کو دھکا دے کر گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر اس کے دل پر چاقو کے مسلسل 4-5 وار کیے۔ سنتری کے ہاتھ سے بندوق گر کر دور جا پڑی تھی۔ اس کا دل کٹ گیا تھا اور بدن بری طرح لرزنے لگا تھا۔ مراد خان نے اسے تو وہیں چھوڑا اور دونوں کوٹھڑیوں کے درمیان جو راداری بنی ہوئی تھی اس کی طرف آ گیا۔ سامنے کی جانب سے ہاشم خان دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ یہاں روشنی تھی، لیکن اس جگہ رات کو پہرا دینے والے چاروں سنتری مر چکے تھے۔ عمران نے باہر کسی کے دوڑنے کی آواز سنی تو سلاخوں کے پاس آ کر باہر دیکھنے لگا۔ ہاشم خان نے قریب سے گزرتے ہوئے عمران کو پہچان لیا اور اس کے پاس آ کر بولا، فکر نہ کرو عمران، ہم آ گئے ہیں۔ اور ہاشم خان جیب سے ایک خاص قسم کی مڑی ہوئی پیتل کی تار نکال کر تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں مراد خان بھی اس کے پاس آ گیا۔ اس نے عمران سے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، عمران نے آہستہ سے جواب دیا۔ ہاشم خان زبردست کوشش کر رہا تھا مگر تالا نہیں کھل رہا تھا۔ مراد خان نے کہا، یہ دیسی پیچ دار چابی والا تالا ہے ہاشم، یہ اس طرح سے نہیں کھلے گا۔ ہاشم خان نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کی نالی تالے کے کنڈے میں ڈال کر کنڈے کو توڑنے کی کوشش کی، مگر تالے کا کنڈا تالے سے زیادہ مضبوط تھا۔ مراد خان نے دھیمی آواز میں عمران سے پوچھا، کیا گارڈز کے پاس اس کی چابی ہوتی ہے؟ عمران نے آہستہ سے کہا، دن کے وقت ہوتی ہے، رات کے وقت چابی گارڈز روم میں جمع کرا دی جاتی ہے۔ ہاشم خان سر توڑ کوشش کر رہا تھا مگر تالا اور اس کا کنڈا اپنی جگہ پر قائم تھا، ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کسی وقت بھی کوئی دوسرا سنتری یا رات کے وقت پہرا دینے والا وہاں آ سکتا تھا۔ وہاں سے پولیس کی بارک بھی زیادہ دور نہیں تھی اور وہاں پولیس کی پوری گارد موجود تھی اور ان کے پاس ایمونیشن کا ذخیرہ موجود تھا۔ مراد خان نے جھنجھلا کر کہا، ہاشم کیا کر رہے ہو؟ کہیں سے اینٹ لا کر تالے پر مارو۔ عمران نے سرگوشی میں کہا، ریوالور کا دستہ کیوں نہیں مارتے؟ ہاشم خان نے ریوالور کا دستہ تالے پر مارا تو اس سے کافی آواز پیدا ہوئی۔ مراد خان نے کہا، اس پر کپڑا رکھ کر ضرب لگاؤ۔
ہاشم خان نے جیب سے رومال نکال کر تالے کے کنڈے میں ٹھونسا اور اوپر سے ریوالور کے دستے کی 2-3 ضربیں لگائیں۔ اس سے شور پیدا ہوا اور دوسرے لمحے کوٹھڑیوں کی قطار کے اس طرف والے کونے سے ایک مسلح سنتری نمودار ہوا جس نے بندوق تان رکھی تھی۔ اس نے سامنے آتے ہی کہا، کون ہو تم؟ اور ایک ہوائی فائر کر دیا۔ فائر کے دھماکے سے خاموش رات گونج اٹھی۔ ہاشم نے فوراً ریوالور سنتری کی طرف کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران مراد خان نے بھی اپنا ریوالور نکال لیا تھا۔ سنتری ان کے بالکل سامنے بجلی کی روشنی میں تھا۔ ہاشم کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ سنتری گولیاں کھا کر زمین پر گر پڑا۔ مراد خان نے جلدی سے تالے پر 2 گولیاں فائر کر دی۔ تالا ٹوٹ کر گر پڑا۔ عمران سلاخوں والا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ فائرنگ کے دھماکوں نے بارک میں موجود پولیس گارد کو ہوشیار کر دیا۔ اس طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی۔ 10-12 سپاہی قیدیوں کی کوٹھڑیوں کی طرف دوڑ پڑے۔ مراد خان نے کہا، ہاشم گرنیڈ۔ وہ دوڑ کر کوٹھڑیوں کی راہداری میں سے باہر نکل آئے۔ دیوار کے پیچھے سے اپنی طرف آنے والے سپاہیوں پر اوپر تلے 6-7 دستی بم پھینک دیے۔ دستی بموں کے دھماکے بلند ہوئے اور سنتریوں کی فائرنگ رک گئی۔ مراد خان نے عمران سے کہا، اس طرف عمران۔ دوسری جانب سے 4 سنتری فائرنگ کرتے آگے بڑھے۔ انہیں سکندر علی نے اوپر تلے 3 دستی بم پھینک کر وہیں بسم کر دیا۔ وہ رسی کی مدد سے دیوار پر چڑھنے لگے تو رسی ٹہنی میں سے نکل گئی۔ ہاشم خان بولا، زمین پر لیٹ جاؤ۔ سکندر بھی وہیں آ گیا تھا۔ وہ تمام اسی وقت زمین پر لیٹ گئے۔ ہاشم خان نے جیکٹ سے دستی بم نکال کر اس کا پن نکالا اور اسے دیوار کی طرف لڑکا دیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے دیوار میں شگاف نمودار ہو چکا تھا۔ وہ اس شگاف میں سے نکل کر اس طرف دوڑ پڑے جہاں ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ عمران چونکہ نہتا تھا اس لیے اسے انہوں نے اپنے درمیان میں لے رکھا تھا۔ 2 مجاہد جو باہر گات میں بیٹھے تھے فوراً گات سے نکل کر آ گئے اور ان کی جانب سٹین گنوں کا رخ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اس خیال سے کہ اگر پیچھے سے پولیس آئے تو یہ انہیں سنبھال لیں۔ لیکن وہاں تھوڑی سی دیر میں اس قدر تباہی ہوئی تھی اور دستی بموں کے اتنے دھماکے ہوئے تھے کہ آدھے سے زیادہ پولیس کی نفری مر گئی تھی، اور باقی جو بچے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر فائرنگ کر رہے تھے اور آگے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بڑا زبردست کمانڈو حملہ ہوا ہے اور کمانڈو دستی بموں سے مسلح ہیں اور ان کے قریب جانا اپنی موت کو آواز دینا ہے۔ وہ سرکاری ملازم تھے اور چند روپوں کی خاطر اپنی جان گنوانے کے حق میں نہیں تھے۔ دونوں مجاہد فائرنگ کرتے، سٹین گنوں کے بوچھاڑے مارتے، اٹھ کر پیچھے کو ہٹتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں دونوں جیپیں کھڑی تھی۔ اس دوران ہاشم خان، مراد خان، سکندر علی اور عمران ایک جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ مراد خان نے بلند آواز میں مجاہدوں سے کہا، گاڑی میں بیٹھ کر نکل چلو۔ دونوں مجاہد دوسری جیپ میں سوار ہوئے اور دونوں گاڑیاں تیزی سے ٹیلوں کی طرف دوڑنے لگیں۔ 5 منٹ کے بعد دونوں گاڑیاں بڑی سڑک پر پوری رفتار سے بھاگ رہی تھیں۔ 1.5-2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد گاڑیاں ایک جنگل میں داخل ہو گئیں۔ ان کے پیچھے پولیس کی ایک گاڑی اس وقت نکلی جب یہ لوگ جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ آدھے گھنٹے تک دونوں گاڑیاں جنگل میں سے گزرتی رہیں۔ آخر وہ ان 2 پہاڑی ٹیلوں کے دامن میں آ کر ایک محفوظ جگہ پر رک گئیں۔ یہاں مراد خان نے گاڑیوں کے دونوں مجاہدوں سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں اور خود وہاں سے پیدل چلتے درختوں اور دشوار گزار جاڑیوں والے خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی کمین گاہ میں آ گئے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ مراد خان نے عمران کے لیے اسی وقت چائے بنوائی۔ عمران کہنے لگا، تم لوگ بڑے صحیح وقت پر آئے۔ اگر 1 دن کی دیر کر دیتے تو پرسوں صبح وہ لوگ مجھے حیدرآباد کے ٹارچر سینٹر میں لے جانے والے تھے، کیونکہ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے زیادہ تشدد تو نہیں کیا؟ مراد خان نے پوچھا۔ عمران نے کہا، کل مجھے بجلی کے کچھ جھٹکے ضرور دیے تھے، مگر ابھی وہ مجھ سے نا امید نہیں ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حیدرآباد کے ٹارچر سینٹر میں وہ مجھ سے سارے راز اگلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاشم خان بولا، اچھا ہوا کہ ہم وقت پر پہنچ گئے، ورنہ حیدرآباد کے ٹارچر سینٹر میں سیکیورٹی کا سارا انتظام فوج کرتی ہے، وہاں ہمیں مشکل پیش آ سکتی تھی۔ چائے پینے کے بعد عمران نے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں سو جانا چاہیے، کئی راتوں سے جاگ رہا ہوں، تم آرام کرو، باقی باتیں پھر ہوں گی۔ یہ کہہ کر مراد خان، ہاشم اور سکندر کوٹھڑی سے نکل گئے۔